کیا کھلونے جو ہے جو بچے جن کھلونوں سے کھیلتے ہیں ان کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے آپ کی زبان کے سیکھنے سے؟ کھلونوں کا بہت بڑا تعلق ہے زبان سیکھنے میں. اس کی مثال میں اس طرح سے کہا جاتا ہے جیسے ہم بڑے مختلف پروفیشن سے وابستہ ہیں، ہمارے مختلف ہم اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کام کھیلنا ہے. تو کھیلنے کس چیز سے کھیلنا ہے؟ یقیناً اس کے لیے ان کو کھلونے چاہیے. یہ کھلونے یا کوئی بھی چیز جو کھیل کے لیے استعمال کی جا سکے. اس میں کھلونوں کی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک وہ ہے جس سے بچہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. ایک اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت ڈسٹرکٹیو یا جسے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہے. اب میں اگر نقصان والے کھلونوں کی چھوٹی سی بات کر لوں، اگر آپ بچے کو گن لے کے دے رہے ہیں تو وہ بچہ اس سے کیا سیکھے گا؟ اس سے سوائے وائلنس کے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. لیکن اگر آپ نے اس کو ہاؤس کا سیٹ لے کے دیا ہے جہاں پہ مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے ساتھ ان سارے کمروں کی ایک ساتھ بات کر سکتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے، اب آپ اس کو دوسرے تیسرے چوتھے کمرے کا بتائیں گے تو اس کا ذہن اتنی دور نہیں جا پائے گا. پر اگر اس کے سامنے ایک ہاؤس کا سیٹ ہوگا، اس میں آپ اس کو بتائیں گے یہ بیڈ روم ہے، رات کو ہم یہاں سوتے ہیں، وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ لے گا اور اس کے بارے میں پوچھے گا، بتائے گا. آپ یہی کام یہ کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ بتا دیا، دوسری مرتبہ آپ نے پوچھ لیا اور کھیل کھیل میں بہت ساری چیزیں بچے کو سکھا دیں. اسی طرح سے مختلف طرح کے کھلونے ہیں. اس میں یہ ہاؤس سیٹس ہو جاتے ہیں، ماڈلس ہو جاتے ہیں. ماڈلس کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جو بوائز ہوتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اور مائیں 30 20 ان کو کارز لے کے دے دیتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے اس میں لرننگ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اگر ٹرانسپورٹ میں ان کو ویرائٹی لے کے آئیں، اب اگر آپ ٹوائے شاپ میں کبھی جا کے دیکھیں تو 6 گاڑیوں کا ایک پیک ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ 6 ڈفرینٹ ٹرانسپورٹ ہوں. اب دیکھیں یہ مائنڈ ہے کہ کس طرح سے سوچا جا رہا ہے. اگر ہم اس میں ویرائٹی لے آئیں گے تو بچے کو ہر ٹرانسپورٹ کا علیحدہ نام پتہ ہوگا اور اس کی ووکیبلری یقیناً بہت بہتر ہو جائے گی. اسی طرح سے اینیمل کے آ جاتے ہیں. اینیمل کے جو ماڈلس ہیں اس میں بچہ بہت دلچسپی لیتا ہے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کارڈز کے تھرو پلے کر رہے ہوتے ہیں. کارڈز بھی ایک سورس ہو سکتے ہیں، بٹ جو ماڈل ہے وہ بچے کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس میں آپ ایون پارٹ آف اینیمل بتا سکتے ہیں، اینیمل کے کلر بتا سکتے ہیں، ان کے باڈی پارٹس بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے نام کرا سکتے ہیں، ان کو وائلڈ اور ڈومیسٹک اینیملس کا بتا سکتے ہیں، ان کو پیٹ اینیمل بتا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم انہی کھلونوں کو کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پزلز ہیں. پزلز کا ایک بہت مزے کی بات ہے، پزلز کا ہر پزل کے اوپر عمر لکھی ہوتی ہے کہ یہ پزل کتنی عمر کے بچوں کے لیے. بعض اوقات پیرنٹ سے پوچھے تو وہ بتاتے ہیں جی پزل بچے کھیلتے ہیں لیکن اپنی عمر سے بہت چھوٹے، 3 سال کے بچے کا پزل 7 سال کا بچہ کر رہے، وہ 1 منٹ میں کر کے فارغ ہو جائے گا، بور ہو جائے گا اور کہے گا اب میں کیا کروں. کیونکہ پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں اگر آپ ہمیں اسکرین آف کرنے کا کہہ رہی ہیں تو اس کو آلٹرنیٹ دیں. پھر ہم ان کو اس طرح کے بتاتے ہیں. اب اگر 7 سال کا بچہ 3 سال کا پزل سالو کر رہا ہے، 2 منٹ میں وہ فارغ ہو جائے گا، تو پھر وہ کہے گا کہ اب مجھے کچھ اور دیں. تو یہاں پہ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے جو ہم کھلونے بچوں کو دے رہے ہیں کیا وہ ان کی عمر کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن پزل بچے کی سوچ سمجھ، جس کو ہم پرابلم سالونگ اسکل کہتے ہیں، اس کے لیے بے انتہا ہیلپ فل ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کر رہے تھے سیٹس کی، اس میں ہاؤس کا سیٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوکنگ سیٹ ہو سکتا ہے، اس میں جو اسکول کا سیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں فروٹس ہو سکتے ہیں، اس میں ویجیٹیبلز ہو سکتی ہیں، آپ کی اپنی روٹین کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچے کی نئی ووکیبلری ایڈ کرنے میں بہت مدد دے سکتی ہیں، ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں ان کو آگاہ کر سکتی ہیں. اور جو جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو سب سے مزے کی بات ہے، ماں باپ یا بہن بھائیوں کا اس بچے کے ساتھ رابطہ بہت بہتر ہو سکتا ہے انہی ٹوائز کے ذریعے. اگر بچہ اکیلا بیٹھ کے کھیل رہا ہے تو یقیناً وہ اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہا. لیکن جب 2 لوگ، ماں باپ یا کوئی بھی بڑا جو اس بچے کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ اس کے ساتھ انوالو ہوگا تو یقیناً بچے کو سننے سمجھنے کا بے انتہا موقع ملے گا. لہٰذا پیرنٹس سے میرا التماس ہے کہ آپ بچوں کے کھلونے بھی بہت وائزلی چوز کریں. جی بالکل ایسے ہی. اور سب سے بڑی بات ہے، ہر کھلونے کے اوپر عمر بھی لکھی ہوتی ہے تو ان کو کوئی بہت زیادہ سرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف خریدنے سے پہلے دیکھ لیں کہ عمر کتنی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. بلکہ آج تو بہت آسان ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، ہر انسان گوگل کر سکتا ہے. اس کھلونے کو آپ گوگل کر لیں اور اس کے مطابق آپ بچے کو لے دیں، تاکہ بچہ، اگر آپ کا بچہ اسکرین نہیں دیکھ رہا تو اس کے پاس کوئی صحت مند سرگرمی ہو. جی بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ میم، تھینک یو.